آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر درود بھیجنا یہ پل صراط کے لیے نور ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز 80 مرتبہ میری بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے گا تو اللہ پاک اس درود کی برکت سے اس شخص کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور جو لوگ درود نہیں پڑھتے، درود پڑھنے سے اعراض کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ایک شخص کا واقعہ بیان کیا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ ایک شخص تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود نہیں پڑھا کرتا تھا۔ ایک رات خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسے زیارت نصیب ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، میں تو تمہیں نہیں پہچانتا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کا امتی ہوں اور ہم نے علماء سے یہ بات سنی ہے، علماء یہ بیان فرماتے رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو ان کی ماؤں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا کیا تم نے کبھی مجھے اپنی یاد دلوائی ہے؟ یا رسول اللہ، اپنی یاد دلوانے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا میری ذات کے اوپر درود پڑھنا۔ جو شخص جتنا زیادہ میری ذات کے اوپر درود پڑھتا ہے میں اتنا ہی زیادہ اس شخص کو پہچانتا ہوں۔ اب اس شخص کے جب آنکھ کھلتی ہے تو بات اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ واقعی میں تو حضور کے اوپر درود ہی نہیں پڑھتا۔ اب اس نے اپنا معمول بنا لیا، اپنی روٹین سیٹ کر لی کہ ہر روز 100 مرتبہ جب تک وہ آقا کی بارگاہ میں درود نہیں پیش کرتا تھا اس وقت تک وہ سویا نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ مقدر جاگے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے امتی، تیرے درود پڑھنے کی وجہ سے اب میں تجھے پہچانتا بھی ہوں اور قیامت کے روز تیری شفاعت بھی فرماؤں گا، اس لیے کہ اب تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ ان آیات کا نزول مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کعب بن اشرف اور ان کے ساتھیوں کو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید و رسالت کی دعوت پیش کی تو وہ کہنے لگے ہم تو اللہ رب العزت کے بیٹوں کی طرح ہیں، اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بندہ اللہ سے محبت کے دعوے میں پورا نہیں اتر سکتا جب تک وہ میرے نبی کی اتباع نہ کرے۔ جو بندہ میرے نبی کی پیروی کرے گا تو وہ سمجھ لے کہ اللہ بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ جو بندہ میرے نبی کی اطاعت کرے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 4 چیزوں کے بغیر 4 چیزوں کا دعویٰ کرے وہ بندہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ فرمایا جو بندہ جنت کا تو دعویٰ کرے کہ وہ جنت حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن نیکی نہ کرے، نیکیاں نہ کرے، اچھائی کے قریب تک نہ پھٹکے تو وہ بندہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ فرمایا دوسرا وہ شخص جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا تو دعویٰ کرے مگر علماء کو، صلحاء کو دوست نہ رکھتا ہو، ان کی مجلس کے اندر شرکت نہ کرتا ہو، وہ بندہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اور تیسرا جو بندہ آگ سے ڈرنے کا تو دعویٰ کرے، جو جہنم سے ڈرنے کا تو دعویٰ کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی نہ چھوڑے، وہ بندہ بھی اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ اور فرمایا جو شخص اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے لیکن دین کے راستے میں جب تکالیف آئیں، جب سختیاں آئیں تو ان کو برداشت نہ کرے بلکہ شکایتیں اور شکوے کرنا شروع کر دے تو وہ بندہ بھی اپنے دعوے کے اندر سچا نہیں ہے۔ ان 4 دعووں میں سچا ہونے کے لیے 4 چیزوں کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔